الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ جب اپنی تحریک یا مقصد کے لیے یا حق کے راستے پر چلنے کے لیے جب آپ کو لوگوں کی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے، رشتہ دار آپ سے دور ہو جائے، اہل علاقہ آپ سے متنفر ہو جائے، کوئی آپ سے ہاتھ ملانے والا نہ ہو، سماج میں آپ تنہا ہو جائے، بھوک و پیاس اور تنہائی کا سامنا کرنا پڑے، یا مخالفین کی جانب سے یا ریاست کی جانب سے آپ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑے، طویل عرصے تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑے، عالمی منظرنامے میں آپ تنہا ہو جائے، سامراجی نظام یا سامراج کی جانب سے آپ پر ظلم و تشدد شروع ہو جائے، خصوصاً غزہ کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ عالمی سامراجی طاقتوں نے اپنے پنجے اس پر گاڑے ہوئے ہیں، پوری دنیا سے ان کو جدا کر دی گئی ہے، ان پر ظلم کر رہے ہیں۔ لہٰذا ان سوالات کے جوابات اور عصر حاضر میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حوالے سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے آج ہمارا موضوع بحث ہے شعب ابی طالب میں بنو ہاشم کی محصوری یا معاشرتی مقاطعہ، بھوک و پیاس اور ظلم و تشدد۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب ابو الولید عتبہ بن ربیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات اور گفتگو کے بعد ناکام واپس ہو گئے، مشرکین مکہ نے یا قریش مکہ نے دیکھا کہ ان کی ظلم و جبر کے باوجود بھی مسلمان پیچھے نہ ہٹے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ دوسری جانب حضرت ابو طالب نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو اکٹھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعاون اور حمایت کا عہد و پیمان کیا۔ تو اب ان کو اندازہ ہو گیا کہ اگر ان حالات میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کا اقدام کرتے ہیں تو نتیجے میں بنو ہاشم اور بنو مطلب کی جانب سے بھرپور مزاحمت ہوگی، اور اس مزاحمت میں بہت سے لوگوں کی جان جا سکتی ہے اور قتل کی نوبت آ سکتی ہے، خون بہے گی۔ لہٰذا اپنے منصوبے کو یا اپنی ظلم و جبر کو ناکام دیکھتے ہوئے اب سارے قریش مکہ مشرکین جمع ہو گئے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بالآخر سارے مشرکین مکہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ ہم بنو ہاشم کے ساتھ، بنو مطلب کے ساتھ معاشرتی مقاطعہ کریں گے، اور ان لوگوں نے باقاعدہ ایک عہد نامہ لکھ دیا۔ ایسے عہد نامے میں یہ مذکور تھا کہ نہ تو آج کے بعد ہم بنو ہاشم کے ساتھ اور بنو مطلب کے ساتھ لین دین کریں گے، نہ شادی بیاہ کریں گے، نہ ان کے ساتھ خرید و فروخت کریں گے، نہ معاشرتی تعلقات رکھیں گے، نہ سلام کلام کریں گے، نہ ان کے پاس کوئی جائے گا اور نہ ان کے پاس کسی بندے کو اپنے پاس وہ چھوڑیں گے۔ لہٰذا اس معاہدے کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ساتھ شعب ابی طالب میں مقصور ہو گیا۔ کوئی ان سے لین دین کرنے والا، خرید و فروخت کرنے والا، سماجی تعلقات رکھنے والا نہ رہا، اور یہ سخت دن گزرتے گئے۔ ان سخت دنوں میں مسلمانوں کو بے شمار تکالیف کا، یا وہ بنو ہاشم کے وہ افراد جو مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، بے شمار تکالیف اور بھوک پیاس کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی محصوری کے دور میں ابو طالب اور بنو ہاشم کو یہ خدشہ بھی رہتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی طریقے سے حملہ آور ہو جائے، لہٰذا رات کے وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سونے کی جگہ بھی تبدیل کرتے تھے۔ 3 سال تک یہ محصوری کا یہ عرصہ چلتا رہا۔ اسی عرصے کے دوران کبھی کبھار قریش مکہ یا کفار مکہ میں موجود بنو ہاشم کے بعض رشتہ دار وہ اسی بنو ہاشم کو یا بنو مطلب کو کھانے پینے کی چیزیں یا ضروریات کی چیزیں خفیہ طریقے پر بیچتے تھے۔ بالآخر اسی قریش مکہ میں سے بنو ہاشم کے رشتہ داروں میں سے ایک بندہ اٹھا جس کا نام زہیر تھا،
اور وہ اپنے ایک دوسرے رشتہ دار کے پاس، ہشام کے پاس چلا گیا کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یہ ظلم و تشدد و یہ معاشرتی مقاطع آخر کب تک برداشت کرتے رہیں گے؟ پھر ان دونوں کے ساتھ دیگر لوگ بھی جمع ہوتے گئے جن کے نام تاریخ مطعم، ابو البختری اور زما ذکر کرتے ہیں۔ یہ 5 لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ کل جا کے ہم قریش کی مجلس میں اس معاشرتی مقاطعہ کی عہد نامے کا بھرپور مخالفت کریں گے اور اسے پاڑ کے اس معاہدے کو ختم کریں گے۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کو بتایا، ابو طالب کو، کہ جو معاہدہ قریش نے لکھا تھا وہ معاہدہ سارے کیڑوں نے کھا لیا ہے، سوائے اللہ کے نام کے جو معاہدے میں لکھا گیا تھا وہ بچ چکا ہے۔ صبح جب لوگوں نے دیکھا زہیر آ گیا قریش کی محفل میں، اور اس نے علی اعلان کہا کہ جو معاہدہ آپ لوگوں نے لکھا ہے بنو ہاشم کے خلاف، وہ بھی ہمارے رشتہ دار ہے، یہ ظلم پر مبنی مقاطعہ ہے، معاہدہ ہے، لہٰذا میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی کی تائید میں ہشام بھی کھڑا ہو گیا، مطعم بھی کھڑا ہو گیا، زہیر بھی کھڑا ہو گیا، اور ابو البختری اور زما بھی کھڑے ہو گئے۔ لہٰذا ان 5 بندوں کی مزاحمت کو دیکھتے ہوئے قریش میں پھر ان کی مخالفت کا تاب نہ رہا، اور اتنے میں ابو طالب بھی آ گیا اور قریش سے کہا کہ آپ کا لکھا گیا معاہدہ کیڑے کھا چکے ہیں۔ قریش مکہ نے جب خانہ کعبہ کے اندر دیکھا تو ان کا معاہدہ کیڑے سچ میں کھا چکے تھے، صرف اللہ کا نام باقی تھا۔ اسی طرح یہ معاہدہ یا قریش یا بنو ہاشم کے ساتھ یہ مقاطعہ ختم ہو گیا۔ اب تاریخ کے اس اہم موڑ یا اس اہم واقعہ جو عصر حاضر کے لیے اس میں بڑی رہنمائی موجود ہے، علاقائی سطح پر، ریاستی سطح پر یا بین الاقوامی سطح پر، اس سے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں، کیا سیکھ سکتے ہیں، ان میں سے چند حسب ذیل ہیں۔ تاریخ کے اس اہم واقعے کو دیکھتے ہوئے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ جب آپ کے دشمن آپ کو تکالیف دینے میں بھی ناکام ہو جائے، آپ کے ساتھ ڈیلنگ میں بھی ناکام ہو جائے، آپ کے ساتھ گفتگو میں بھی ناکام ہو جائے، اور آپ کی جماعت یا آپ کی فکر مزید بڑھتی رہے، تو پھر یہ معاشرتی مقاطعہ یا آپ کے ساتھ لین دین ختم کرنے یا آپ کو تنہا کرنے پر بھی اتر آ سکتے ہیں، جس طرح شام ابی طالب میں یہ لوگ گئے۔ رہنمائی اس میں یہ ہے کہ اگر آپ حق کے راستے میں ہیں، آپ حق پر چل رہے ہیں، اور آپ تنہا ہو جائے، خاندان آپ سے جدا ہو جائے، تو اس میں سب سے بڑی اہمیت کی بات یہ ہے یا اللہ کی فضل یہ ہوتی ہے کہ جب آپ تنہا ہو جائے تو یہ آپ کو اللہ موقع دے رہا ہے کہ خاندان کا اثر آپ کے دل سے نکل جاتا ہے اور آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش شروع کریں گے۔ اسی طرح آپ تنہا اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائیں گے۔ اگر خاندان کے اثر پہ آپ رہیں گے تو آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے، نہ ہی آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اگر علاقائی سطح پر آپ کے ساتھ لوگ مقاطعہ کرے تو شعب ابی طالب سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر علاقے کے لوگ، اہل علاقہ آپ سے جدا ہو جائے تو تنہائی میں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہوتی ہے کہ اس چیلنجز کو آپ اپرچونٹی میں تبدیل کرے، اور اسی تنہائی میں اس اپنی تحریک پر، اپنی مقصد پر آپ غور و فکر کریں، کیونکہ اسی غور و فکر کی بدولت آپ کو اپنے مقصد میں نئی نئی راہیں نظر آئے گی اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو منصوبہ بندی کا موقع ملے گا۔ کیونکہ کسی تحریک یا مقصد میں کامیابی کے لیے بنیادی اصول یہ ہے کہ پہلا نمبر یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ مضبوط ہو، جس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے عقید توحید، آخرت اور رسالت پر محنت کی، اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ یا یہ فکر یا یہ سوچ مضبوط ہو گئی۔ دوسری نمبر پہ تحریک یا مقصد میں ضروری یہ بات ہے، تب آپ کامیاب ہوں گے کہ آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو۔ تو مسلمانوں نے ایمان لانے کے بعد نماز کے ذریعے، عبادات کے ذریعے اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کی۔ تیسرے نمبر پہ ہم دیکھیں کہ کرے کوٹے کی تمیز یہ مشکلات کے وقت ہوتی ہے، تو قریش مکہ کے ہاتھوں جتنی مشکلات یا تکالیف مسلمانوں کو پہنچی تو یہ ان کے کرے کوٹے کی تمیز کے لیے یا جدائی کے لیے ایک بہترین موقع تھا، اور اس نے ثابت کر دیا کہ یہ سارے مسلمان سچ ہیں۔ اب جو چوتھا سب سے اہم مرحلہ ہے جو شعب ابی طالب میں ہے یا مسلمانوں کو اس وقت درپیش ہے، وہ تھا جسمانی اور اعصابی طور پر مضبوطی۔ آپ تب جسمانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں جب آپ میں بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ تو شعب ابی طالب یہ مسلمانوں کی
دار ارقم کے بعد دوسری تربیت گاہ تھی، یہاں پر مسلمانوں کی اعصاب مضبوط ہو گئی اور ان میں بھوک پیاس کی تکالیف برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہو گئی، کیونکہ جو لوگ بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتے، اعصابی جنگ نہیں جیت سکتے، وہ کبھی کسی میدان میں نہیں جیت سکتے، ناکامیاب ہو سکتے۔ بہرحال یہاں تک بات پہنچی کہ جب اہل علاقہ آپ سے منہ پھیرے تو یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کا بڑا احسان ہے کہ آپ کو تنہائی میں غور و فکر کا موقع مل جائے۔ اگر ریاست یا مخالفین آپ کے مخالف ہو جائے اور آپ کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے رکھ دے، قید و بند کی صعوبتیں آپ کو برداشت کرنی پڑے، تو تاریخ عالم اس بات پر گواہ ہے کہ قید و بند کی صعوبتوں نے کسی کی اہمیت یا مقبولیت ختم نہیں کی بلکہ مزید بڑھائی ہے۔ اور جو لوگ قید و بند کے شکار ہو چکے ہیں تو قید و بند سے نجات ملنے کے بعد وہ لوگوں کے آنکھوں کا تارا بن جاتے ہیں، اپنے تحریک میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا قید و بند کی صعوبتیں یا جیل کی سلاخوں کے پیچھے وقت گزارنا ہی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اس میں انسان کو فکر ہوتی ہے، پھر اپنے مقصد یا تحریک کے لیے منصوبہ بندی یا فکر کا ایک فرصت ملتا ہے، ایک موقع ملتا ہے۔ لہٰذا شعب ابی طالب میں چونکہ تحریک اسلامی کے ابتدائی ایام تھے، اس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ موقع ملا کہ وہ اپنی تحریک کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کرے، اور جس طرح دار ارقم میں مسلمانوں کی تربیت کی جا رہی تھی، اسی طرح مسلمانوں کی اس دوسری تربیت گاہ، اس دوسری مدرسہ شعب ابی طالب میں، جس کو لوگ ظلم و بربریت کی ایک واقعہ سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ تاریخ اسلام کا ایک اہم موڑ ہے، یہاں پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی تربیت کی۔ یہاں پر مسلمانوں کی جسمانی ٹریننگ ہو گئی کہ تحریک اسلامی کے لیے یا اسلام کی مقصد کے لیے یہ لوگ کس طرح بھوک پیاس برداشت کریں گے اور کس طرح لوگوں کی مشکلات برداشت کریں گے۔ تو یہاں پر ایک بڑی بات یہ کلیئر ہو گئی کہ قید و بند یا دنیا کی بائیکاٹ انسان کی نہ مقبولیت ختم کر سکتی ہے اور نہ ہی دنیا یہ انسان کو اپنے مقصد سے پھیر سکتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ریاست ہٹ کے بین الاقوام میں ہم دیکھیں یا جس طرح غزہ کی صورتحال ہے کہ اس وقت پوری سامراجی نظام نے اس کے اوپر پنجے گاڑے ہوئے ہیں، پوری دنیا سے وہ کٹ چکے ہیں، تو اس حوالے سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے رہنمائی کیا۔ تو یہاں پر یہ بات ہے کہ ظلم و بربریت کی وجہ سے کسی کو آپ اپنے مقصد سے ہو یا خصوصاً اسلام سے نہیں پھیر سکتے۔ جس طرح مسلمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب میں لوگوں کی بائیکاٹ یا ظلم کی وجہ سے نہیں پھرا، یا ظلم اور بربریت کو ہم دیکھیں تو افغانستان کے اوپر روس نے ایک وقت میں ظلم کی، ایک وقت میں نیٹو نے افغانستان پر ظلم کی، لیکن آج بھی اس ظلم اور جبر کے باوجود افغانستان قائم ہے، امارت اسلامیہ قائم ہے۔ اسی طرح غزہ دیکھیں تو شعب ابی طالب کی طرح پوری دنیا سے وہ کٹ چکی ہے، تو اب وہاں پہ ایک ظلم و جبر ہے۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے لیے اس حوالے سے کیا رہنمائی ہے؟ تو شعب ابی طالب کو دیکھیں، یہاں پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر رشتہ دار یہاں پر ضرورت کی چیزیں خفیہ طور پر بیچتے تھے۔ تو عالم اسلام کے لیے اس میں رہنمائی یہ ہے کہ ان کی ضرورت کی چیزیں آپ کسی نہ کسی طرح ان اہل غزہ کے پاس آپ پہنچے۔ دوسری ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار تھے قریش مکہ کے ہاں، ان لوگوں نے نہ تو تلوار اٹھائی اور نہ ہی جنگ پہ اتر آئے، نہ ہی خونریزی کی، بلکہ وہاں کے 5 لوگ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے باقاعدہ منصوبہ بندی کی اور مضبوط منصوبہ بندی اور پلاننگ کے بعد پھر آ کے قریش مکہ کے دار شورا میں یا مرکز میں کھڑے ہو کے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ تو مسلمانوں کے لیے اس میں یہ رہنمائی یہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ 5 لوگوں کی جماعت میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ جس طرح ہم دیتے ہیں کہ ویٹو کے حامل ریاستیں بھی 5 ہیں، اس لیے ان کے پاس طاقت ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ہاتھ میں 5 انگلیاں پیدا کی ہے، جب یہ 5 انگلیاں اکٹھی ہو جائے تو مکہ بن جاتا ہے، مضبوط بن جاتی ہے۔ اسی طرح عالم اسلام کے اگر اس وقت 5 ریاستیں مضبوط ہو کے منصوبہ بندی کے ساتھ کڑے ہو جائے اور عالم کفر یا اقوام عالم میں کڑے ہو کے سلامتی کونسل میں ایک مضبوط موقف اختیار کرے اور ایک دوسرے کی تائید کرے تو بغیر جنگ کے یہ مسئلہ حل ہو سکتی ہے۔ کیونکہ جنگ کی صورت میں اللہ کے رسول نے فرمایا الحرب خدعۃ، جنگ چال کا نام ہے۔ کس وقت آپ نے تلوار اٹھانی ہے، کس وقت آپ نے بات کرنی ہے، کس طرح آپ نے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، یہ اس وقت کے
مطابق آپ نے اہل علم یا اہل بصارت و بصیرت فیصلہ ہی کر سکتے ہیں۔ بہرحال غزہ کے حوالے سے رہنمائی اس میں یہ ہے کہ اگر عالم اسلام چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے تو شعب ابی طالب میں دو باتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ شعب ابی طالب میں لوگ ضرورت کی چیزیں بیچتے تھے تو اہل غزہ کو ضرورت کی چیزیں پہنچنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 5 افراد نے، جن میں حشام تھا، زہیر تھا، مطعم تھا، ابو البختری تھا اور زمہ تھا، یہ 5 لوگ اٹھے اور انہوں نے پورا معاہدہ ختم کر دیا۔ لہٰذا اگر عالم اسلام چاہتے ہیں تو اقوام متحدہ کے قیام کے بعد، عالمی سرحدات کے تعین کے بعد اب تلوار اٹھانا بڑا مشکل کام ہے۔ تیسری جنگ عظیم بھی اس سے برپا ہو سکتی ہے اگر 5 اسلامی ریاستیں متحد ہو کے عالم سلامتی کونسل میں غزہ کے لیے مضبوط آواز اٹھائے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ خلاصہ بحث یہ، کسی تحریک یا مقصد میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا فکر مضبوط ہو، جس طرح صحابہ کے عقائد مضبوط ہو گئے۔ دوسری، رب کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہو۔ تیسری، آپ اعصابی طور پر مضبوط ہو، بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی آپ میں صلاحیت ہو، جیل اور قید بند کی صعوبتیں برداشت کر سکتے ہیں، رشتہ دار آپ سے متنفر ہو جائے، اہل علاقہ آپ سے متنفر ہو جائے، ریاست آپ سے متنفر ہو جائے، آپ اس کی پرواہ نہ کریں، اور علاقائی سطح پہ اگر تحریک چلاتے ہیں تو کم از کم آپ 5 مضبوط بندے اکٹھے ہو جائے۔ اگر ریاستی سطح پر آپ تحریک چلاتے ہیں تو کم از کم 5 جماعتیں متحد ہو جائے۔ اگر عالمی سطح پر تحریک چلانا چاہتا ہے تو کم از کم 5 ریاستیں متحد ہو جائے۔ یہی سیرت النبی کا درس ہے۔ پھر جب یہ 5 طاقتیں یا 5 افراد یا 5 تنظیمیں یا 5 پارٹیاں مضبوط اور منصوبہ بندی کے ساتھ اکٹھے ہو جائے تو کوئی ان کو ان کے مقصد سے نہ تو ہٹا سکتے ہیں نہ ان میں ناکام کر سکتے ہیں۔ بالآخر جیت بھی انہی طاقتوں کی یا انہی افراد کی یا انہی جماعتوں کی یا انہی تحریکوں کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔